بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں کہ طلاق کے علاوہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ طلاق سے نکاح ٹوٹتا ہے، لیکن 7 چیزیں ایسی اور بھی ہیں جن کی وجہ سے بغیر طلاق دینے سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اپنے معلومات میں بھی اضافہ کریں اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کر دیں تاکہ دینی نالج ان کو بھی حاصل ہو جائے۔ نمبر 1، موت۔ شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی کا اس سے نکاح ٹوٹ گیا۔ اسی طرح بیوی کی موت ہو گئی تو شوہر کا اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یعنی شوہر اور بیوی میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا تو ان کا آپس میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، خلا۔ خلا سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اور خلا کس کو کہتے ہیں؟ تو خلا دراصل یہ عورت کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ جیسے ہماری شریعت میں طلاق دینے کا حق شوہر کو حاصل ہے، لیکن کوئی شوہر اپنی بیوی پر بہت زیادہ ظلم و ستم کر رہا ہے اور اسے طلاق نہیں دے رہا ہے، اور عورت اپنے شوہر سے چھٹکارا چاہتی ہے اور شوہر طلاق نہیں دیتا، تو ایسی صورت میں خلا کیا جاتا ہے، یعنی بیوی کچھ رقم اپنے شوہر کو دیتی ہے اور اس کے بدلے میں شوہر سے یہ کہتی ہے کہ آپ مجھے چھوڑ دیجئے۔ اب وہ رقم شوہر لے لیتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے، اسے خلا کہا جاتا ہے۔ اور جب خلا ہوتا ہے تو نکاح ختم ہو جاتا ہے اور اسے طلاق بائن پڑتی ہے۔ نمبر 3، ایلا۔ ایلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوہر قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی سے قربت نہیں کروں گا، ہم بستری نہیں کروں گا۔ تو اب اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ آپ کے سامنے آئے تو آپ اپنے شہر کے بڑے عالم، مفتی، دارالافتاء یا دارالقضاء میں جائیں اور وہاں جا کر آپ مسئلے کو پیش کریں، تو انشاءاللہ وہ ہر باریکی کو آپ کے سامنے آسان انداز میں سمجھا دیں گے۔ ویڈیو میں ہر باریکی کو سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ دارالقضاء یا دارالافتاء میں جا کر یا شہر کے بڑے عالم اور مفتی سے مل کر اس مسئلہ کو سمجھ لیں، انشاءاللہ وہ سمجھا دیں گے۔ نمبر 4، مفقود الخبر، یعنی کبھی ایسا ہوا کہ کسی کا شوہر غائب ہو گیا، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے، اس کو کہا جاتا ہے مفقود الخبر، یعنی غائب ہے۔ تو شہر کے جو قاضی ہوتے ہیں آپ ان کے پاس جائیں اور وہ اعلان کروائیں گے، اس شوہر کو ڈھونڈنے کا حکم دیں گے اور وہ ایک مدت متعین کریں گے۔ اتنی مدت میں اگر شوہر نہیں ملتا ہے تو پھر قاضی صاحب یہ حکم دیں گے کہ میں نے اپنی طرف سے اس نکاح کو فسخ کر دیا ہے۔ اب وہ عورت عدت گزارتی ہے اور پھر کسی اور سے شادی کر لیتی ہے، یعنی ان کا نکاح آپس میں ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، ارتداد، یعنی شوہر اور بیوی دونوں میں سے کسی ایک نے ارتداد کیا، یعنی مرتد ہو گئے، یعنی کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے وہ دائرے اسلام سے نکل گئے، خارج ہو گئے۔ جیسے شوہر نے ایسا کام کیا تو اب اس کی بیوی سے اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، یا بیوی نے ایسا کام کیا تو بیوی کا اس کے شوہر کے ساتھ نکاح ٹوٹ جائے گا، یعنی دونوں میں سے کوئی ایک نے بھی اگر مرتد ہوا، یعنی دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر مرتد ہوا تو ان کا آپس میں نکاح ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 6، کسی کا کسی سے نکاح ہوا
اور وہ دونوں ساتھ رہنے لگے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ جس لڑکی سے میں نے نکاح کیا ہے اور وہ لڑکی آپس میں ایک دوسرے کی رضاعی بھائی اور بہن ہے، جیسے کہ ایک عورت تھی، اور اس کا دودھ اس لڑکی نے بھی پیا ہے اور اس لڑکے نے بھی پیا ہے، لیکن ان دونوں کو پتہ نہیں تھا اور آپس میں ایک دوسرے کا نکاح ہو گیا۔ لیکن بعد میں تحقیق کے بعد یہ پتہ چلا کہ اس عورت کا دودھ ان دونوں نے پیا ہے اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے رضاعی بھائی اور بہن ہو جائیں گے، تو اب فوراً ان کا نکاح ایک دوسرے سے توڑ دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ جس طرح سگے بھائی بہن کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح دودھ شریک بھائی بہن کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے نکاح ہو گیا، لیکن بعد میں تحقیق سے معلوم چلا کہ وہ آپس میں رضاعی بھائی بہن ہے، تو فوراً نکاح ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 7، حرمت مصاہرت۔ حرمت مصاہرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہو کے ساتھ سسر نے زنا کر لیا یا کوئی ایسی کام کی جو شریعت میں حرام ہے، جو نہیں کرنا چاہیے، جیسے زنا کر لیا یا بہو کو شہوت کے ساتھ چھو لیا، تو اب ایسی صورت میں اس کی بہو اور اس کے بیٹی کے درمیان جو نکاح کا رشتہ تھا وہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جائیں گے۔ اسی طرح کسی لڑکے نے اپنی ساس کے ساتھ زنا کر لیا یا پھر شوہر کے ساتھ اسے چھو لیا، تو پھر ایسی صورت میں بھی حرمت مصاہرت کی وجہ سے اس لڑکی اور اس لڑکے کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اس کو حرمت مصاہرت کہا جاتا ہے۔ تو حرمت مصاہرت کی وجہ سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ تقریباً 7 چیزیں ایسی ہیں کہ طلاق کے علاوہ جن سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس مسئلے کو اور اچھی طرح کتابوں میں پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ضرور شیئر کر دیں، تاکہ ان مسائل کو وہ بھی جان لیں۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے تمام دوستوں میں ضرور شیئر کر دیں، اور اسی طرح مسائل کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی میں گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔